بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یونٹی نیوز کے ساتھ میں ہوں ناصر رینچن۔ ناظرین، ہم بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس سے کیے گئے خطاب کے حوالے سے۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں دنیا کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ خصوصاً انہوں نے کرونا وائرس، معاشی بحران، ماحولیات کی تبدیلیوں کے حوالے سے اور جو دنیا کو چیلنجز کا سامنا ہے، ان تمام تر صورتحال پر انہوں نے بات کی۔ نہ صرف ان پر بلکہ افغانستان کے ایشو پر بھی اپنا موقف بیان کیا، پاکستان کا موقف بیان کیا۔ ان سب سے بڑھ کر یہ کہ اس اجلاس میں وزیر اعظم پاکستان نے بھارت کے حوالے سے اور مسئلہ کشمیر کو فوکس کیا اور بھارت کے جو ناپاک عزائم ہیں انہیں خاک میں ملاتے ہوئے بھارت کے جرائم کو دنیا کے لیڈروں کے سامنے پیش کیا، دنیا کے سامنے آشکار کیا۔ بھارت کے حوالے سے ایسی دھواں دار تقریر کی انہوں نے کہ بھارتیوں کو سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ بھارت نے جو کشمیر پر مظالم ڈالے ہیں اس کو وزیر اعظم نے اجاگر کیا، جس کے بعد تمام دنیا کے اسلامی ممالک نے وزیر اعظم کے اس جرأت مندانہ اقدام کو سراہا۔ تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعظم نے بھارت اور کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ میں کیا کہا ہے اور ان کا اس حوالے سے کیا کہنا تھا۔ بھارتی جرائم اور خصوصاً کشمیر پر بھارت کی جانب سے ڈھائے جانے والے مظالم کے حوالے سے وزیر اعظم کا اقوام متحدہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بھارت نے کشمیر میں غیر قانونی اقدامات کر رکھے ہیں اور وہاں 9 لاکھ قابض فوجیوں کے ذریعے خوف و ہراس پھیلایا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں انٹرنیٹ اور میڈیا پر مکمل پابندی عائد ہے، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی قابض فوجیوں کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ دنیا کا انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے رویہ مساوی نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بڑی طاقتوں کو علاقائی سیاسی معاملات اور کاروباری مفادات مجبور کر دیتی ہے کہ وہ آنکھیں چرائیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے، خصوصاً بھارتی مظالم سے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ مفادات کی خاطر طاقتور ممالک بھارت جیسے ملک کی خلاف ورزیوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی حکومت اور RSS کو انسانی حقوق کی پامالی کی کھلی اجازت دی گئی ہے۔ انہوں نے اس ضمن میں حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سید علی گیلانی جو کہ بھارت کے لیڈر تھے، حریت رہنما تھے، کہ میت کو خاندان سے چھینا بھارتی بربریت کی تازہ مثال ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سید علی گیلانی کی تدفین اسلامی طریقہ کار کے حق سے محروم رکھا گیا۔ سید علی گیلانی کے حوالے سے وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ ان کی نماز جنازہ اور تدفین اسلامی روایات کے مطابق نہیں ہونے دی گئی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سید علی گیلانی کی تدفین اسلامی روایات کے مطابق کرائی جائے اور ان کی تدفین شہداء قبرستان میں کرائی جائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا دار و مدار جموں و کشمیر کے مسئلے کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں اور جموں کشمیر کے عوام کی خواہشات کے مطابق حل ہونے میں ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گزشتہ فروری میں ہم نے کنٹرول لائن پر جنگ بندی کے 2003 کے معاہدے کا اعادہ کیا اور امید یہ تھی کہ اس سے دہلی میں حکمت عملی پر دوبارہ غور و خوض ہوگا، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بی جے پی کی حکومت نے کشمیر میں مظالم کی انتہا کر دی ہے اور وہ اس بربریت سے ماحول کو بگاڑنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اب یہ بھارت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ بامقصد اور نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے سازگار ماحول بنائیں اور اس کے لیے بھارت کو لازماً اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ضمن میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ نمبر 1، 5 اگست 2019 سے کیے گئے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کو منسوخ کریں۔ نمبر 2، کشمیر کے عوام کے خلاف ظلم و جبر اور انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں روکیں۔
नंबर 3, मकबूजा इलाके में आबादी के तनासब में की जाने वाली तब्दीलियों को रोके और मनसूख करे। वज़ीर अज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के इस इजलास में इस बात पर भी ज़ोर दिया और आलमी रहनुमाओं से ये कहा कि वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक और जंग को रोका जाए, इसमें रोकने में अपना किरदार अदा करें और भारत जो कि इंसानी हुकूक की पामाली कर रहा है, मुसलसल कश्मीर में और लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो भारत और पाकिस्तान के मुआहिदे हैं उनकी खिलाफ वर्जी कर रही है, बैनुल अक़वामी क़ानून की खिलाफ वर्जी कर रही है, यहाँ पर बैनुल अक़वामी रहनुमा अपनी आवाज़ उठाएं और पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक नए जंग से इसको रोकें। इमरान खान ने खबरदार करते हुए कहा कि भारत की फ़ौजी तैयारी, जदीद जौहरी हथियारों की तैयारी और अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाली रिवायती सलाहियतों का हुसूल दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद डेटेरियंस बेमानी कर सकता है। लिहाजा आलमी रहनुमाओं से अपील की है, आलमी रहनुमाओं पर जोर देकर ये कहा है कि वो भारत के जो नापाक अज़ाइम है, भारत की जानिब से जो मुसलसल जराइम वो कश्मीर में अंजाम दे रहे हैं और ख़ुद भारत के अंदर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं मोदी सरकार की जानिब से, तो इन सब पर आलमी दबाव को यकजा होकर बात उठाने की ज़रूरत है और अक़वाम आलम को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है ताकि न सिर्फ कश्मीर में बल्कि ख़त्ते में अमन व अमान की बहाली को यकीनी बनाया जा सके। लिहाजा अक़वाम मुत्तहिदा के इस इजलास से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने न सिर्फ मसले कश्मीर को उजागर किया है बल्कि भारत के जो मज़ालिम है, भारती जो बर्बरियत है उससे भी पर्दाफाश किया है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली से इजलास से इस ख़ताब को आलमी रहनुमाओं ने सराहा है और आलमी रहनुमाओं ने इस बात पर भी जोर दिया है कि वज़ीर आज़म ने जो बातें की है ख़त्ते के अमन व अमान और बहाली के लिए, ये इंतहाई अहम है और इस पर अमल दरामद करना लाजमी है ताकि एशिया में पायदार अमन अमान को मुस्तहकम बनाया जा सके। लिहाजा अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिएगा ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।